قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث والعشرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الدرس الآخر، آخری سبق۔ آج ہم دروس اللغت العربیہ جزء اول کا 23واں یعنی آخری سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں آپ نے مرکبات کے بارے میں سیکھا، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب جاری اور جملہ اسمیہ۔ یعنی یہ کتاب جو ہے یہ جملہ اسمیہ کے گرد گھومتی رہی اور الحمدللہ ہمیں کافی حد تک یہ جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے۔ آج اس کا آخری سبق ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مکالمہ ہے جو کہ المدرس اور مختلف اسٹوڈنٹس کے درمیان ہے۔ تو المدرس، من انت یا اخی، من انت یا اخی، استاد سوال کر رہا ہے کہ تم کون ہو اے میرے بھائی، تم کون ہو؟ احمد جواب دیتا ہے کہ انا طالب جدید، میں ایک نیا طالب علم ہوں۔ المدرس، مسموکہ، تمہارا نام کیا ہے؟ احمد، اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ المدرس، من این انت، تم کہاں سے ہو؟ احمد، انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ المدرس، عندی سبعۃ دفاتر، میرے پاس 7 رجسٹر ہیں، 7 نوٹ بکس ہیں۔ لمن ہی، یہ کس کی ہیں؟ یہاں پر دیکھیں جو نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ کہ دفاترہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں دفاترہ ایک غیر منصرف جمع ہے، لہذا اس کی حالت جر زبر کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ لمن ہیا میں ہیا کی ضمیر استعمال کی گئی ہے دفاتر کے لیے، اور واحد مؤنث کی ضمیر کس لیے آئی ہے؟ غیر عاقل کی جمع کے لیے۔ عباس، ہاتھی یا استاذ یا استاذو، استاد جی لائیں، استاد جی ادھر لائیں۔ ہاذا لی، یہ میرا ہے، ہاذا لی یہ میرا ہے، وہذا لی محمد، اور یہ محمد کا ہے۔ وہذا لی حامد، اور یہ حامد کا ہے۔ وہذا لی ابراہیم، اور یہ ابراہیم کا ہے۔ وہذا لی عثمان، اور یہ عثمان کا ہے۔ وہذا لی یوسف، اور یہ یوسف کا ہے۔ وہذا لطلحہ، اور یہ طلحہ کا ہے۔ تو پچھلے سبق میں جو غیر منصرف اسماء پڑھائے تھے ان میں ابراہیم، عثمان، یوسف اور طلحہ یہ سارے آئے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف جر لام کے بعد بھی ان پر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، تو یہ لام کی وجہ سے جر میں ہی ہے،
لیکن غیر منصرف اسما کی حالت جر جو ہے وہ زبر کے ساتھ شو کی جاتی ہے. المدرس احاذا کتابو کا یا محمد، احاذا کتابو کا، کیا یہ تمہاری کتاب ہے محمد؟ محمد لا حاذا کتاب حمزہ تھا، نہیں یہ حمزہ کی کتاب ہے. المدرس این علی یا اخوانو، اے بھائیو علی کہاں ہے؟ حامد ذهب الى الریاض، وہ ریاض چلا گیا ہے. المدرس و این یعقوب، اور یعقوب کہاں ہے؟ حامد ذهب الى مکہ تھا، وہ مکہ چلا گیا. المدرس این اسحاق، اسحاق کہاں ہے؟ محمد خرج الی المدیری، وہ پرنسپل کی طرف نکلا ہے، یعنی وہ باہر نکلا ہے پرنسپل کی طرف جانے کے لیے. المدرس متا خرجا، متا خرجا وہ کب باہر نکلا؟ محمد خرج قبل 5 دقائق، خرجا قبل 5 دقائق، وہ 5 منٹ پہلے باہر نکلا ہے. ٹھیک، تو یہ دقائق دقیقہ ان کی جمع کل ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. تو الحمدللہ یہ سبق تھا ہمارا، بہت آسان تھا. اس کی ایکسرسائز جو ہے ان پر غور کر لیتے ہیں. تمرین تأمل الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں پر غور کریں. محمد من محمد الی محمد لمحمد کتاب محمد، یعنی محمد اسم اس کی حالت جر محمدن ہوتی ہے، اور کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو اس اسم سے پہلے کوئی حرف جر ہوتا ہے، یا پھر وہ اسم مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو وہ دونوں وجوہات ان ایگزامپلز میں آ گئی. پہلے 3 ایگزامپلز میں اسم محمد سے پہلے حرف جر ہے، من محمد الی محمد لمحمد، اور آخری ایگزامپل میں کتاب محمد، محمد نام جو ہے یہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے. زینب من زینبہ الی زینبہ لی زینبہ کتاب زینبہ. زینب ایک غیر منصرف اسم ہے، اور پہلی 3 ایگزامپلز میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک حرف جر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لہذا اسے جر میں ہونا چاہیے، اور یہ جر میں ہی ہے، اس لیے کہ زینب ایک غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم جو ہے حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا، الا یہ کہ وہ کسی ترکیب میں مضاف ہو کر آ رہا ہو، یا اس پر الف لام داخل ہو جائے. تو ایسی صورت میں غیر منصرف اسم جو ہے وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. جس کی کوئی ایگزامپل، غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے جب اس پر الف لام داخل ہو. الاکبر، جی اکبرو، الاکبرو، اکبرا الاکبرا، اکبرا الاکبری، یعنی اکبر کیونکہ وزن فعل پر آپ دیکھ رہے ہیں لفظ آیا ہوا ہے، اور غیر منصرف اسماء کی ایک قسم آپ کہہ لیں، یعنی یا ایک سبب غیر منصرف ہونے کا کسی اسم کی، وہ فعل کا وزن اس پر ہونا ہے. تو اکبرو یعنی افعلو کے وزن پر ہے، تو اکبرو، اکبرا، اکبرا. لیکن جب آپ اس پر الف لام داخل کریں گے تو یہ الاکبرو، الاکبرا اور الاکبری ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی غیر منصرف اسم مضاف بن کر آ رہا ہو تو اس وقت وہ حالت جر میں زیر کیسے قبول کرتا ہے، اس کے لیے ذرا بورڈ پہ 2 ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جائے. مساجد ایک جمع ہے، اور یہ منتہل جموع اس کا وزن ہے. تو مساجد کو آپ کیسے لکھیں گے، کیسے پروناؤنس کریں گے؟ مساجدن، مساجدن. مساجد
ایک غیر منصرف اسم ہے، لہذا حالت رفع پہ یہ آئے گا مساجدو، اس پہ تبدیل نہیں آئے گی، اور حالت نصب میں مساجدہ، اور نصب جر میں مساجدہ، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ۔ تو غیر منصرف اسم حالت جر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیر قبول نہیں کرتا، لیکن مجھے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ غیر منصرف اسم پر اگر الف لام داخل کر دیا جائے، جیسے کہ میں اس پہ اب داخل کرنے لگا ہوں، الف لام میں اس پہ داخل کروں تو یہ بن جائے گا المساجد، رفع میں اور نصب میں المساجدہ اور جر میں المساجدی۔ تو پہلی صورت یہ کہ غیر منصرف اسم پر الف لام داخل ہوا تو اس نے حالت جر میں زیر قبول کر لی۔ دوسری صورت میں نے آپ کو بتایا کہ غیر منصرف اسم مضاف ہو کر آ رہا ہو، مضاف ہو کر آ رہا ہو سے مراد کیا ہے؟ مثلا یہی مسجد، مساجد کا لفظ جو ہے مضاف بناتے ہیں، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد۔ تو دیکھیں غیر منصرف اسم جو ہے یہ مضاف ہو کر آ رہا ہے، تو اب یہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ حالت جر میں سے ہم لے کے جائیں، کسی بھی اسم کی حالت جر میں ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اس سے پہلے کوئی حرف جر ہوتا ہے، جیسے کہ میں اس سے پہلے حرف جر لگا رہا ہوں فی، اب مساجد جب حالت جر میں گیا فی کی وجہ سے تو یہ زیر قبول کر لے گا، فی مساجد اللہ، فی مساجد اللہ۔ تو ایک وجہ ہوگی کسی اسم کی حالت جر میں ہونے کی حرف جر کا پہلے ہونا، اور دوسری وجہ ہے کہ وہ مضاف الیہ ہو کر آ رہا ہو۔ تو اب اسی مساجد کے لفظ کو ہم کسی ترکیب میں لاتے ہیں جس میں یہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ مثلا میں کہتا ہوں اللہ کی مساجد کے دروازے، ابواب مساجد اللہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں، اب آپ کا مساجد جو ہے خیر سے اس میں مضاف بن کر آ رہا ہے اللہ کے لیے کہ نہیں آ رہا؟ اصل جو بات بتائیے کہ غیر منصرف سے مضاف بن کر آیا ہے، تو یہاں بھی مضاف بن کر آ رہا ہے، یہاں بھی مضاف بن کر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے، اب مساجد اللہ ہی ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ جر میں ہے ابواب کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، یار دونوں حالتیں ہیں، بالکل۔ تو کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی جو دو وجوہات ہوتی ہیں، اسم سے پہلے کسی حرف جر کا آنا یا کسی اسم کا مضاف الیہ ہونا۔ تو اب ہم نے غیر منصرف اسم کو دونوں جگہ پر مضاف کی صورت میں رکھا، اب یہاں پر مساجد جو ہے وہ دونوں صورتوں میں آیا ہے، اس مضاف الیہ بھی اور مضاف بھی ہے، لیکن بعد جو میں نے آپ کو بات سمجھانی تھی وہ دونوں ایگزامپل سے بات سمجھ میں آ چکی۔ اب دیکھیں اگر یہ خالی مضاف الیہ ہو، اب یہ خالی مضاف الیہ ہو تو پھر یہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیں مثلا میں کہوں مساجد کے دروازے، کئی مساجدوں کے یا کچھ مساجدوں کے، کچھ مساجد کے دروازے، تو ابواب مساجدہ، یہ ابواب مساجدہ ہی رہے گا۔ تو غیر منصرف اسم کے حالت جر میں زیر قبول کرنے کی دو وجوہات ہیں، صرف الف لام کا آنا اور دوسرے اس کا مضاف ہونا، مضاف الیہ ہونا نہیں ہے وجہ۔ یعنی اس ایگزامپل میں وہ دونوں طرح سے آ رہا ہے نا، مضاف اس کے لیے مضاف بن رہا ہے نا، اس کا مضاف الیہ ہے، تو اصل میں مضاف دیکھیں نا، یعنی یہ ایگزامپل آپ 1 2 3 4 ایگزامپل سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ یہ آخری بات
اب اگر ابوابوں کے بعد یہ مساجد پر میں الف لام داخل کر دوں، ٹھیک ہے نا، اب ہم چوتھی چیز نکال لیں گے کوئی نہ کوئی. اب اس ایگزامپل میں آپ چوتھی نکال لیں گے. حالانکہ یہ وہی ہے پہلی والی کہ الف لام داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. دیکھو کہ نا بات. تو مضاف الیہ ہونا، یہاں پر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں زیر قبول نہیں کر رہا، بلکہ الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے زیر قبول کر رہا ہے. اور ان دونوں ایگزامپلس میں وہ جر میں ہونے کی وجہ سے، یعنی مضاف ہونے کی وجہ سے زیر قبول کر رہا ہے. اگلی ایکسرسائز ہے ہماری اقرا واکتب. جی پڑھیں جی پہلا جملہ. حاضر کتاب لمحمد وذالک لزینب. جی ادری صاحب. ذهب خالد الى احمد. ماشاء اللہ. جی اویس. ذهب ابی الى مکہ جی وذهب امی الى ذهب ابی الى مکہ وذهب امی الى جدہ. جی جی اخت مروانہ کہ مروانی؟ اخت مروانہ مریضۃ. یہ اختو کیوں پڑھا جی آپ نے یا میں نے کیوں پڑھا؟ میں نے پوچھا اختو کو رفع میں کیوں پڑھا ہے؟ پھر مبتدا ہے. جی مضاف تو رفع میں بھی آ سکتا ہے، نصب میں بھی آتا ہے، جر میں بھی آ سکتا ہے. مضاف رفع میں نہیں ہوتا، مضاف رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ جو مضاف رفع میں آیا ہے یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے آیا. اصل ریزن جو ہے مبتدا ہونا ہے. اختو مروانہ، اور مروانہ کس حالت میں ہے؟ جر میں. اور مروان ایک ہے مصرف اس میں. اختو مروانہ مریضۃ، مروان کی بہن بیمار ہے. جی خدا صاحب. ابن زوج خدیجہ. این ہے جی. این زوج خدیجہ، این زوج خدیجہ هو فی لندن. جی این زوج خدیجہ، خدیجہ کا خامند کہاں ہے؟ زوج خامند. این زوج خدیجہ، خدیجہ کا خامند کہاں ہے؟ ہوا فی لندن، وہ لندن میں ہے. جی شاہ صاحب. سیارۃ حامد جدیدۃ وسیارۃ ابراہیم قدیمۃ. جی شبیر صاحب. بريد خالد كبير وبريد أسامة صغير. سنیے گا ذرا غور سے. بیت خالد کبیر، خالد کا گھر بڑا ہے. وبیت اسامہ صغیر، اور اسامہ کا گھر چھوٹا ہے. جی عرفان. أين ذهب أبوك يا ليلى؟ این ذهب ابوک یا لیلا؟ ذهب إلى بغداد. ذهب الى بغداد. شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. جی ماشاء اللہ. فی استنبول، استنبول غیر منصرف ہوگا. مساجد کثیرۃ، استنبول میں بہت سی مساجد ہیں. جی گری صاحب. ہندی خمسۃ مفاتیح. ماشاء اللہ. جی میس. الكعبة في مكة. الکعبۃ فی مکہ. جی في هذا الشارع
ثلاثة مساجد فی ھذا الشارع ثلاثۃ مساجد. ماشاء اللہ. جی گزار صاحب. هذا الطبيب اسمه ويليام وهو من لندن وذاك اسمه لويس وهو من باريس. ابھی صحیح نہیں پڑھا آپ نے, غلطی کی ہے. آرام سے ایک ایک جملہ پڑھیں. ھذا الطبیب. اسمه ويليام. ولیم آ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں جی ولیم آ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ غیر منصف سوچ کے پڑھ رہا ہوں. تو یہاں پر نصب نصب میں کیوں پڑھ رہے ہیں یا جر میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کس میں آئے گا یہ یہاں پر اس جملے میں؟ ھذا الطبیب, یہ ڈاکٹر, یہ ڈاکٹر اسمہ ولیم, اسمہ ولیم, اس کا نام ولیم ہے. وهو من لندن وہو من لندن وذلك اسمه وذالک, اور وہ اسمہ لويس. یہ کیا لوئس نہیں ہوتا؟ لوئس. اچھا ہاں جی یہ لوئس ہے. انگلش کا ہاں جی انگلش کا لوئس ہے نا. وذالک اسمہ لوئسا, لوئسو وہو من باریسا, اور وہ پیرس سے ہے. جی شاہ صاحب. سیارتی لونہا اخضر, میری گاڑی اس کا رنگ سبز ہے. جی شبیر صاحب. عندي قلم أحمر اندی قلم احمر. ماشاء اللہ. جی عرفان. البيت الحرام في البیت مكة. الحرام فی مکہ. ذهب احمد الى محمد. ذهب محمد الى احمد. جی أنت من مكة؟ انت من مکہ. لا أنا من الطائفة. لا انا من الطائف. طائف شہر کا نام ہے لیکن الف لام داخل ہو گیا. خیر مسئلہ اس پر الف لام داخل ہوگا تو حالت جر میں جر قبول کرے گا. أخت فاطمة طالبة. اخت فاطمہ طالبۃ, فاطمہ کی بہن طالبہ ہے. جی آخری ایکسرسائز سے پہلے ایک ایکسرسائز اور ہے جو ہم کرنے لگے. اقرا الکلمات الآتیۃ, آنے والے کلمات کو پڑھ, واکتبھا, اور ان کو لکھ, مع ضبط اواخرھا, ایگزیکٹ اینڈنگ کے ساتھ. جی گلزار صاحب. آمنۃ. جی من آمنتا. جی لی احمدا. جی احمدو. جی عثمانو. جی جی من پاکستانہ. پاکستانو. لخدیجہ. جی جی رضا صاحب. لندنو. جی الى بغداد. اسطنبول استنبولو. جی مکہ تو. بغیر وجہ کے آپ نسب یا جر میں کیوں پڑھتے ہیں کسی اسم کو؟ جی جی فی مکہ تھا. اب فی کی وجہ سے مکہ تھا, فی آ گیا نا, اب اس کی وجہ سے آپ نے جر میں پڑھنا ہے. ویسے اگر کچھ نہیں ہے تو مکہ تو پڑھیں اسے. جی ادریس صاحب. جدتو. مساجدو. فی مدارسا. یعقوبو. لی اسحاقا. معاویتو. ماشاء اللہ. من معاویہ تا. جی لی عائشہ تا. عائشہ محمد خالد. من عباس. من عباس.
نعمان حامد. ماشاء اللہ. لیجیے آخری ایکسرسائز ہے ہماری. اکتب، تو لکھ. کیا لکھ؟ الاعداد، اعداد کو لکھ. کہاں سے؟ من ثلاثہ، 3 سے الی 10، 10 تک. وجعل، اور تو بنا، کلن، تمام کو، من الکلمات الآتیتی، آنے والے کلمات سے، معدودن لہا، ان کے لیے معدود. جی مسجد، اس کو معدود بنانا ہے، مسجد کو معدود بنانا ہے. اور 3 مسجدیں کیا عربی ہوگی جی؟ ثلاثۃ مساجد، اربعۃ مساجد، خمسۃ مساجد، ستۃ مساجد، سبعۃ مساجد، ثمانیۃ مساجد، تسعۃ مساجد، عشرۃ مساجد. جی فندقن، فنادی، جی فنادقن، فنادقو غیر منصرف، تو ثلاثۃ فنادقہ، اربعۃ فنادقہ، خمسۃ فنادقہ، ستۃ فنادقہ، سبعۃ فنادقہ، ثمانیۃ فنادقہ، تسعۃ فنادقہ، عشرۃ فنادقہ. من دیل، منادیل، ثلاثۃ منادیلا، ٹھیک ہے. اربعۃ منادیلا. اسی طرح اگلا لفظ ہے مفتاح، اس کی جمع مفاتیح، ثلاثۃ مفاتیح، اربعۃ مفاتیح. اسی طرح جی صدیق، اصدقاء، ثلاثۃ اصدقاء، ٹھیک ہے. اسی طرح زمیل، زملاء، ثلاثۃ زملاء. کرسی، کراسی، ثلاثۃ کراسیہ، اربعۃ کراسیہ. جی مدرسۃ، مدارس، ہاں جی ثلاث مدارس، اربع مدارس، خمس مدارس، ست مدارس، سبع مدارس، ثمانی مدارس، تسع مدارس، اور عشر یا عشر مدارس. دقیقۃ، دقائق، مؤنث ہے اس لیے بولتا کے بغیر رد. ثلاث دقائق، اربع دقائق، خمس دقائق، ست دقائق، سبع دقائق، ثمانی دقائق، تسع دقائق، عشر دقائق. لیجیے الحمدللہ. ہماری کتاب جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے. ہم نے جو دعا مانگی تھی شروع میں پہلے لیکچر میں کہ ربی یسر لنا حاضل کتاب، ربی یسر لنا حاضل کتابا ولا تؤثرہ وتممہ بالخیر. تو آج اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ کتاب مکمل کر لی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اس دروس اللغت العربیہ کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے. اور اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی ہمارے لیے آسان بنائے اور اسے بھی خیریت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن. یا فتاح یا علیم یا علیم